السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 64 سے سورہ مریم۔ وما نتنزل، اور نہیں ہم اترا کرتے، الا مگر، بِأَمْرِ حکم سے، ربی کا آپ کے رب کے، لہو اسی کے لیے ہے، ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو درمیان میں ہے اس کے، وما اور نہیں کانا ہے ربو کا رب آپ کا نسیہ بھولنے والا۔ یہ جو آیت ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جواب ہے۔ بخاری کی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ جلدی جلدی میرے پاس کیوں نہیں آتے وحی لے کے، تو جس کے جواب میں انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم یعنی فرشتے جو ہیں یا حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کی ذمہ داری وحی لانے کی ہے، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی اترتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ بات یہ تھی کہ وہی جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ وہی کا سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ بعض دفعہ بہت جلدی جلدی جو ہے اللہ کے احکامات وہی کی شکل میں یا جو کچھ بھی آیات تھیں وہ آ جاتی تھیں، اور بعض دفعہ اس میں کچھ گیپ آ جاتا تھا۔ اور والضحیٰ اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہے سورت، تو اس میں بھی کچھ ایسی ہی تسلی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایک وحی کے نزول میں جو ایک گیپ آیا تھا، تو اس سے آپ یہ پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، یا آپ کو اس منصب سے جس پہ نبوت کی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نوازا گیا تھا وہ آپ سے واپس تو نہیں لے لیا گیا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی۔ تو آپ سیرت اگر آپ پڑھیں اور میرے سیرت والے گروپ میں ہو، تو یہ ہم نے یہ فیز جو تھا اس کو ہم نے جب پڑھا تھا، تو کہ کس طرح سے پہلی جو وحی ایک دو وحی کے بعد ایک تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا۔ تو دراصل ہوتا کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق، کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ ایک ساتھ نہیں نازل ہوا، بلکہ 23 سال میں گاہے بگاہے ضرورت کے مطابق احکامات اور سچویشن جیسی ہوتی تھی، جیسی صورتحال ہوتی تھی، اس کے حساب سے آیات جو تھیں ان کا نزول ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح بہت سی معاشرتی اور بہت سی جو قوانین تھے اور اس کے بارے میں جو کچھ لوگوں کی تربیت ہونی تھی، تو اس کے لیے پہلے ایک ماحول اور ایک معاشرہ بنے گا، تو پھر وہ قوانین جو ہے ان کا نفاذ ہو سکتا ہے نا، تو وہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ جب کہ ایک ریاست بنتی ہے، اور تو وہ اس ٹائم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ زیادہ تر آپ کو یہ ڈیٹیلڈ احکامات ملیں گے، چاہے وہ نماز روزے سے متعلق ہوں، حج سے متعلق ہوں، میاں بیوی کے حقوق سے متعلق ہوں، یا یتیموں کے اور بیواؤں کے حقوق سے متعلق ہوں، یا اس طرح کے جو احکامات جو ہے نا، وہ سب جو ہے مدنی دور کے ہیں زیادہ تر وہ صورتیں۔ مکی دور میں زیادہ تر جو ہے وہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کی غلط عقائد کے جواب، زیادہ تر ہمیں یہ موضوع ملتے ہیں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری تھی، اور جب وحی کے نزول میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا تھا یا ایک بیچ میں ایک تھوڑا وقفہ آ جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بے چین ہو جاتے تھے۔ ایک رابطہ سا، ایک یہ بھی بات تھی، مجھے ایسا لگتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ جیسے ایک رابطہ ہوتا ہے نا، ایک رسول کا اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے وحی کے ذریعے سے، جو کہ ایک فرشتہ جو ہے اللہ کے احکامات، اللہ کے پیغامات کو لا کے سنا رہا ہے، تو ایک رابطہ اور ایک تعلق سا ہوتا ہے کہ جیسے بالکل، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہے ہی رگ جان سے قریب اور ہر وقت ہمارے حال سے باخبر، لیکن ایک
रसूलों के पास ये कि कितनी बड़ी अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है कि उनको अल्लाह से डायरेक्ट मैसेजेस मिल रहे होते हैं। तो शायद ये भी एक वजह होती हो कि आप थोड़े से बेचैन हो जाते हो कि होता है ना कि बहुत अरसे से कोई मैं आया नहीं, कोई वही नहीं आई, तो अल्लाह कहीं मुझे भूल तो नहीं गया, कुछ इस तरह की भी फीलिंग होती थी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब ये ही दिया जो कि इस आयत में हमने पढ़ा कि जो भी वो लेकर आते हैं वही अल्लाह के अहकामात वो अल्लाह के हुक्म से लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं उतरते, ज़मीन पे ऐसे नहीं आते, अपनी मर्जी के मालिक नहीं है कि अपनी मर्जी से हमने दोस्तियां की हुई हैं या अपनी मर्जी से हम जब दिल चाहे हम ज़मीन पे आ गए और जब दिल चाहा जिससे दिल चाहा मिल लिए। फरिश्तों के ऊपर भी बहुत अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारियां और फरिश्ते अल्लाह के अहकामात के बहुत पाबंद हैं। इंसानों को अल्लाह ने इख्तियारात दिए हुए हैं कि वो अपनी मर्जी से बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह के ताबे और फरमाबरदार हैं। तो जिसके ज़िम्मे जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। उसके अलावा जो है ऐसे ताल्लुकात या ऐसे कि अपनी मर्जी से आना और जाना, जिन फरिश्तों को अल्लाह ने इस तरह की जिम्मेदारियां दी हैं ज़मीन पे बार बार आने जाने वाली, वो बार बार आते हैं। जिनको कम दी हैं वो कम आते हैं और जिनको नहीं दिए वो ज़मीन पे आते ही नहीं हैं। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि अल्लाह ताला के हुक्म से हम उतरते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से आते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह की तरफ से हमें कोई पैगाम मिला है कि हमें आपको लाके सुनाना हो और हम कहें जी बस सब जब हमारा मूड होगा, अभी हम थके हुए हैं या आज हमारा दिल नहीं चाह रहा तो हम नहीं चाह रहे। जब अल्लाह का हुक्म हमें होता है, अल्लाह के आयात हमें मिलती हैं, हम फौरन वैसे ही आप तक उसको पहुंचाते हैं। तो हम ज़मीन पे उतरते हैं अल्लाह के हुक्म से और उसी के लिए है जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है। यानी जो कुछ हमारा मुस्तकबिल है आगे है और जो कुछ हमारा माजी है जो कुछ पीछे है और जो कुछ उनके दरमियान है यानी हमारा हाल। ये सब कुछ अल्लाह के सामने एक साथ खुला हुआ है। अल्लाह के पास ज़मा और मकान की क़ैद नहीं है। ये हम इंसानों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए है ना। अल्लाह के पास सारे अदवार, सारी ज़िंदगी, सारे जो ज़मीन पे जितने अरसे से जो कुछ भी ज़िंदगी, ये सब एक साथ खुली हुई है अल्लाह के पास। तो माजी और हाल और मुस्तकबिल अल्लाह के लिए सब कुछ हाल है, सब कुछ उसके सामने है। तो जो कुछ भी है ये सब कुछ उसी के लिए है। जो कुछ गुजर चुका है और जो कुछ आने वाला है और जो कुछ हो रहा है ये सब अल्लाह के लिए ही है। और आपका रब भूलने वाला नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह के पास तो ज़मा व मकां पूरे सारे सब कुछ खुला हुआ है ना। और अल्लाह पाक जब मुनासिब वक्त, अल्लाह की हिकमत है ना, जब अल्लाह उस वक्त समझता है किसी भी हुक्म के या किसी भी आयत के कि ये वक्त मुनासिब है और इस वक्त इस आयत को भेजना है या इस हुक्म को भेजना है, उस वक्त अल्लाह ताला अपनी हिकमत के साथ वो आयत जो है या वो वही जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक कुछ भूल गया है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपका रब भूलने वाला नहीं है। उसके सामने तो सब कुछ खुला हुआ है। उसे पता है कि आगे अभी किसी चीज़, किस मौके पर, किस वजह से, किस बात को का मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत होगी। और पीछे भी जो कुछ गुजर चुका है वो भी उसे पता है कि उससे रिलेटेड जो बात थी और उसको आगे उसकी, जैसे आपको देखे ना शराब की हुर्मत का 3 दफ़ा में करके जाके उसकी आखिरी जो हद जो जारी करने का और जो आखिरी फैसला हुआ वो तीसरी दफ़ा में हुआ। तो अल्लाह को पिछला भी पता है कि कहाँ तक बात छोड़ी है और कहाँ उससे आगे लेके जानी है और आगे क्या होना है वो भी अल्लाह को पता है कि उसके हिसाब से क्या अल्लाह को हुक्म या कोई अपनी बात जिस तरह पहुंचानी है। और जो कुछ हो रहा है वो तो सब अल्लाह के सामने है, वह सबके ही सामने। तो उसके हिसाब से अल्लाह अपनी हिकमत से इस वही को भेजता है। और जब वो अपनी वही को भेजने का इरादा करता है तो जब ही जो है ये फरिश्ते यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब ही हम उतरते हैं, जब अल्लाह ये इरादा फरमाते हैं और अल्लाह पाक का पैगाम हम तक पहुँचता है आप कि वही की शक्ल में आप तक पहुँचाया जाए, तब हम ज़मीन पर उतरते हैं। और अल्लाह ताला कुछ भी भूलने वाला नहीं है, उसे सब कुछ याद है। उसको आपकी नबूवत, आपकी शख्सियत और आपके कौम
کے ساتھ جو معاملات اور حالات ہیں سب پتہ ہے، اور اسی کے حساب سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ وحی کا نزول ہوتا ہے۔ رب السماواتی والارض وما بینہما، رب ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، فاعبدہ، بس عبادت کرو اس کی، واستبر، اور جمے رہو، ڈٹے رہو، قائم رہو، لعبادتی، اس کی عبادت پر، حل، کیا، تعلمو، تم جانتے ہو، لہو، اس کے لیے، سمیہ، کوئی ہم نام، یعنی وہ رب، یہ اس رب کی بات ہو رہی ہے کہ جو آگے اور پیچھے اور حال مستقبل سب چیزوں سے باخبر ہے۔ وہ کون ہے وہ رب؟ وہ رب ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، سب کا رب ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی، زمین اور آسمان کا بھی مالک ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی موجود ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا وہ پتھروں اور پہاڑوں کی شکل میں، دریاؤں سمندروں کی شکل میں ہو، یا پھر چاند ستاروں کی شکل میں ہو، یا پھر اللہ کی زندہ مخلوق ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، سب کے سب، ان سب کا رب کون ہے؟ ایک اللہ، ایک اللہ ہے۔ تو وہ رب جو کہ زمین و آسمان کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کا بھی رب ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو یہ اللہ کا میسج جو ہے وہ مل رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بس عبادت کرو اس کی، یعنی صرف اب جب یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ کتنی جلیل القدر اور کتنی بڑی ہستی اور کتنی بڑی ذات ہے، کہ جو کہ سب کا پالنے والی، سب کی تخلیق، پیدائش اسی کی وجہ سے ہے، اور سارا نظام اسی کی وجہ سے چل رہا ہے، زمین و آسمان کا، اور ہر ایک کا رب وہی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بس اسی کی عبادت کرو۔ یعنی اگر وحی کا نزول ہو رہا ہے، کوئی احکام اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، یا اس میں کوئی تعطل ہو رہا ہے، کوئی گیپ آ رہا ہے، دونوں صورتوں میں اگر گیپ آ رہا ہے تو پھر کیا کرو؟ اور عبادت، اور زیادہ اس کی عبادت کرو۔ یعنی یہ ایک وقفہ جو ملا ہے، یہ کس چیز کے لیے ملا ہے؟ یعنی کوئی حکم آئے گا اللہ کا تو پھر اس کی تعمیل میں لگ جاؤ، لیکن جس دوران نہیں اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور زیادہ کثرت سے، وستبر، اور دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے صبر۔ صبر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈٹے رہنا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے رکے رہنا، اور صبر کہتے ہیں پہلی چوٹ پڑنے پر انسان شکوہ نہ کرے، آہ و پکا نہ کرے، یہ ہے صبر۔ تو وستبر، یہ استبار کیا ہے؟ استبار ہے صبر سے بھی کئی درجے آگے، استبار، یعنی ایک چیز تو ہے کہ صبر کرے، ڈٹا رہے، اور ایک ہے استبار کرے، یعنی بہت ہی زیادہ اور زیادہ مضبوطی سے اللہ کے دین پر جمع رہے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، یعنی اپنے آپ کو لگا دے اسی میں۔ اگر وہ یہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہے تو اس وقت میں کیا کرے؟ اور زیادہ اللہ کی عبادت کرے، اور زیادہ اللہ کے راستے میں اپنی استقامت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ وہ کھڑا رہے، اور اللہ کی عبادت اور کثرت سے کرے۔ تو اس کی عبادت جو ہے نا، کس کی؟ جو کہ رب ہے زمین اور آسمان اور ہر چیز کا، تو بس اسی کی عبادت کرو، اور اسی کی عبادت اس طرح کرو کہ اس پہ جم جاؤ، کوئی اور ذہن میں خیال آنے ہی نہیں دو کہ بس اللہ کی عبادت ہمیں کرنی ہے اور بے حساب کرنی ہے۔ کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی ہم نام؟ سمیہ نام کے لیے ہے، لیکن یہاں پر صرف نام نہیں، بلکہ یہاں پر مطلب کیا ہے کہ کیا تم اس کے جیسے کسی اور ذات کو جانتے ہو؟ کیا اس کے ہم نام کسی اور کو جانتے ہو؟ کوئی ہم نام سے مطلب یہ کہ کوئی اور بھی رب ہے کیا اس کے جیسا کوئی اور ہے؟ کوئی اور ذات ایسی ہے جو جیسا کہ ہمارا رب ہے، اس کی جو خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، کیا اس جیسی خصوصیات کا مالک کوئی اور بھی ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر اور زیادہ اس کی عبادت کرو، اس ریئلائزیشن کے ساتھ، اپنے دل میں اس یقین کے ساتھ، یعنی ایک تو اللہ کی عبادت کر ہی رہے،
پھر اس چیز پہ غور بھی کرو کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہے جو کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیا. وہ رب ہے، پالنے والی ہے، سنبھالنے والا ہے، نظام کو چلا رہا ہے دنیا کے. ہماری زندگیاں اسی وجہ سے قائم ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور زیادہ عبادت کرو، اور عبادت میں استقامت، صبر یعنی قائم، ڈٹے رہنا، کیونکہ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس میں یہ خصوصیات ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں جو کہ یہ صفت رکھتا ہو. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، أَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، البتہ ان قریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. اب انسان سے مراد کیا ہے؟ تمام انسان ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ، ضروری نہیں ہے کہ وہ کفر کرتے ہوں یا انکار کرتے ہوں اس بات کا، لیکن حیرت اور تعجب سے بھی یہ بات بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہوں گے، اور اب ہو سکتا ہے ابھی بھی کہتے ہوں کہ کیا ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے. سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان جو کہ مر کے مٹی میں مل گیا ہے، وہ دوبارہ سے پورا اس کا جسم جو ہے سلامت ہوگا اور اس میں روح ڈلے گی، اور کیسے ایسا ہوگا. تو یہ تو ایک عام لوگوں کا رویہ ہو سکتا ہے کہ جو تعجب سے یہ بات کہتے ہوں، لیکن جو یہاں پر اصل بات کس کی ہے؟ منکرین کی، جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر یقین ہی نہیں رکھتے. تو وہ یہ صرف سوال نہیں کرتے، بلکہ ان کا سوال کا انداز کیا ہوتا ہے؟ انکاریہ، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہ یعنی ایک تعجب کرنے میں ایک انسان کہے گا کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ جب مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کیسے زندہ کرے گا. ایک تو یہ انداز ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ بھی کیا بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب سب مٹی میں مل گئے دوبارہ، کیا کہانیاں سنا رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے زندہ اللہ کر دے گا، دوبارہ سے روح ڈال دے گا، پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا. ایسا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو ناممکن سی بات ہے. جب مر کے سب ختم ہی ہو جائیں گے، ان قریب نکالے جائیں گے زندہ کر کے، یعنی قیامت کے دن، تو ایسی باتوں پہ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے. یعنی بڑی حیرت کا اظہار کرتا ہے. تو جو حیرت کا اظہار کرتے ہیں وہ، ان پہ بھی مجھے حیرت ہے کہ ایک مسلمان اگر حیرت کا اظہار کرتا ہے تو بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیارات کو وہ دیکھتا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ مسلمانوں میں سے تو شاید ہی کوئی ایسا کہتا ہو. ہاں، یہ بات جو ہے یہ صرف منکرین ہی کہہ سکتے ہیں. حیرت کا اظہار، تعجب کا اظہار ضرور کر سکتا ہے ایک مومن کہ اللہ کی قدرت ہے، کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، لیکن یہ صرف اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدرت کا اعتراف ہے، یہ سوال نہیں ہے. لیکن منکرین جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، اور سوال بھی کیسا؟ انکاریہ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جب مر جائیں گے تو نکالا جائے گا دوبارہ ان قریب زندہ کر کے. اولا، کیا بھلا نہیں، یذکر الانسان، یاد کرتا ہے انسان، انا، کہ بے شک ہم، خلقناہ، پیدا کیا ہم نے اس کو، من قبل، اس سے پہلے، ولم یکو شیئا، اور نہ تھا وہ کوئی چیز. یعنی کیا انسان اس بات کو بھول گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کیا تھا؟ وہ کیا ہمیشہ سے؟ وہ کیا تھا؟ اس کا کوئی وجود تھا؟ اس کو کس طرح اللہ نے پیدا کیا؟ کس طرح اس کی تخلیق ہوئی؟ ایک گندے پانی کی بوند سے. اور اللہ نے پورے سٹیپس بتائے ہیں، کئی دفعہ بتائے کہ کس طرح وہ خون کا لوتھڑا بنا، اور کس طرح پھر یہ ہوا، پھر کس طرح یہ سارے سٹیجز تھے. تو انسان کہاں تھا؟ انسان تو کہیں بھی نہیں تھا نا، جبکہ انسان کچھ بھی نہ تھا. اس وقت اللہ نے اس کو ایک ایک چیز جو کہ نہیں ہے، اس میں سے ایک چیز کو پیدا کیا. یعنی ایک خون کا لوتھڑا یا ایک خون کی بوٹی انسان بن سکتی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کبھی دیکھیں، غور کریں. ابھی بقرعید آ رہی ہے تو خون اور گوشت اور یہ سب چیزیں تو آپ کے سامنے ہوں گی کہ یہ خون کا ایک لوتھڑا ہے یا ایک چھوٹی سی بوٹی ہے. یہ کیا یہ جانور دوبارہ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی نا. لیکن اسی طرح تو تخلیق ہوئی ہے نا انسان کی.
کہ ایک چھوٹے سے ایک پانی کی بوند سے، پھر ایک چھوٹے سے خون کے لوتھڑے سے، پھر ایک کس طرح سے اسٹیجز مختلف ہوتے 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 پھر کس طرح ہڈیاں بنی اور کس طرح سے گوشت چڑھا اور کس طرح آنکھ ناک کان بنے، سب ماں کے پیٹ کے اندر یہ جو کچھ بھی ہوا، جس طرح سے بھی اللہ کی تخلیق جو ہے وہ مکمل ہوئی، تو انسان اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا نا۔ تو جب کچھ بھی نہیں تھا، اس سے اللہ نے ایک انسان کو وجود دے دیا، کچھ نہ ہونے سے وجود دے دیا۔ تو پھر ایک وجود کو مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ وجود بنانا وہ کیا مشکل ہے؟ جب ایک دفعہ اللہ زندگی دے چکا ہے، بنا چکا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو لوٹانا کیا مشکل بات ہے؟ آپ دیکھیں کبھی کوئی پزل یا کوئی بلاک سے آپ کوئی چیز بنائیں، جب پہلی دفعہ بنا رہے ہوں تو کتنا ٹائم لگتا ہے، بہت دیکھنا پڑتا ہے سوچ سوچ کے، اور اگر کوئی پکچر ہوتی ہے تو اس کو بار بار دیکھتے ہیں اور پھر ملاتے ہیں۔ صرف ایک مثال دے رہی ہوں، اس کا اللہ کی تخلیق سے کوئی مقابلے والی بات ہی نہیں ہے، صرف ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں۔ لیکن جب ایک دفعہ وہ بن جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ بنانا ہوتا ہے تو فوراً آپ توڑ کے دوبارہ کتنی جلدی تیزی سے بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ پاک کے لیے ہم انسانوں کی تخلیق اس سے بھی معمولی بات ہے، صرف کن، کلمہ کن کہنے سے اللہ نے تخلیق کر دی۔ تو کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان کچھ تھا ہی نہیں تو اس کو میں نے وجود دیا، اب تو اس کا وجود ہے نا، مٹی میں مل گیا تو کیا ہوا، اس کا وجود تو تھا نا، تو اس کو دوبارہ جمع کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ فوربک، بس قسم ہے آپ کے رب کی۔ کس کی؟ آپ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی گئی ہے، اور جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کی عزت، آپ کی شان، آپ کی توقیر جو ہے اس کو بتانے کے لیے لوگوں کو کہ آپ کی کتنی اللہ کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے کہ آپ کی قسم کھا رہا ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے انہیں، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو، ثُمَّ پھر، لَنُحْضِرَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے، حول جہنم، آس پاس جہنم کے، جسیہ، گھٹنوں کے بل۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا، جو کہتے ہیں کیسے زندہ ہوں گے اور کیسے اٹھایا جائے گا اور کوئی زندگی نہیں ہے، سب ایسی ہی باتیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قسم ہے آپ کے رب، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایک دن ضرور ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور ان شیاطین کو، یعنی جو شیطان ہیں، ان سب کو، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو، ان سب کو اللہ پاک جمع کریں گے اور اپنے سامنے حاضر کریں گے، البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں، یعنی تاکیدی باتیں ہیں جس میں زور ہے کہ ایسا ضرور بے ضرور ہوگا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نون مشدد جو ہوتا ہے نا، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور لا جو ہے نا یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی ڈبل ڈبل تاکید کہ ایسا ہو کے رہے گا ضرور بے ضرور۔ ویسے تو اللہ نے جب کہہ دیا تو ظاہر ہے ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ خود اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس دن ہم سب کو جمع کریں گے، اور ان سب کو، ان میں سے ان متکبرین اور ان شیاطین کو جو کہ چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے، جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے اور جو اللہ کی باتوں پہ اور اللہ کے آیات پہ شک کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اس دن جب زندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کریں گے اور اپنے سامنے حاضر کریں گے، کھڑا کریں گے اپنے سامنے، اور کہاں پہ ہوں گے وہ سب کے ساتھ؟ جہنم کے آس پاس، یعنی جہنم کے ارد گرد ان کا پورا جو کراؤڈ ہوگا نا، وہ مجمع جو ہوگا، وہ سارے وہاں پر جمع ہوں گے، اور ان کی حالت کیا ہوگی کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ امیجن کریں کہ ایک جہنم کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے، الاؤ دہک رہا ہے، لپٹیں اور
اس کی آوازیں، اس کی آگ کی جو ہے بڑی چنگھاڑتی ہوئی آوازیں ہوں گی آگ کی، اور اس کے چاروں طرف یہ مجرمین اپنا انجام جو کہ دیکھ لیں گے جب اللہ کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا، یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے وہاں پر. استغفر اللہ. ثم لننزعن، البتہ ہم ضرور الگ کر لیں گے، نزع کھینچ لیں گے، ویسے تو کہتے ہیں نا نزع کی حالت میں بھی تو یہ ہوتا ہے نا روح کھینچ لی جاتی ہے، تو البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے یا ہم الگ کر لیں گے. من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایہم جو بھی ان میں سے، اشد زیادہ سخت تھا، علی الرحمانی رحمان کے مقابلے میں، عتیہ سرکشی میں. یعنی سارے شیاطین اور سارے مجرمین اور کفار کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا، ان میں بھی درجے اور ان کی بھی سزاؤں میں فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر گروہ میں ان لوگوں کو کھینچ کے نکالا جائے گا جو کہ زیادہ سخت تھے رحمان کے مقابلے میں سرکشی. اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے قریش مکہ میں جو کفار تھے اور جو ایمان نہیں لائے تھے تو وہ سب کے سبھی کفار تھے نا، لیکن ان کے میں سرکشی میں اور کہنا چاہیے نافرمانی میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے کون تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے جو تھے نا یہ سب بہت سرکش بھی تھے اور بہت زیادہ اللہ کے نافرمان تھے. تو سرکشی میں جو بڑھے ہوئے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان میں زیادہ سرکشی میں زیادہ تھے نا ان کو کھینچ کے نکالا جائے گا اور سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے. ہر گروہ میں سے وہ لوگ جو دنیا میں بڑے عزت دار بنے ہوتے تھے اور بڑی سرکشی دکھاتے تھے اور اپنے کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے اور اللہ کا انکار کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کھینچ کے نکالیں گے اور سب سے پہلے جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا اور اس کے بعد باقیوں کو ڈالا جائے گا. ثم پھر لنحن، البتہ ہم، عالم زیادہ جانتے ہیں، زیادہ جاننے والے ہیں، بالذین ان لوگوں کو جو، ہم وہ، اولا زیادہ مستحق ہیں، بہا اس میں، سلیہ داخل ہونے کے یا ڈالے جانے کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جب اس طرح سے ان کو الگ کریں گے، پہلے تو ان لوگوں کو جو زیادہ سرکش تھے ان کو نکال کے الگ کریں گے، پھر ہم زیادہ جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم زیادہ ہے نا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو کہ جو زیادہ مستحق تھے، جو زیادہ سرکشی میں بڑھے ہوئے تھے، جو زیادہ اللہ کے ساتھ نافرمانی اور عداوت میں بڑھے ہوئے تھے، کہ وہ کون زیادہ ہیں، وہ لوگ کون ہیں جو اتنے زیادہ سرکش تھے اور وہی زیادہ مستحق ہیں اس میں جھونکے جانے کے، جہنم میں ڈالے جانے کے. سب سے زیادہ جو لوگ زیادہ سرکش تھے وہ زیادہ مستحق ہیں، اور اس کا علم اللہ کو ہی ہے. اللہ ہی کرے گا یہ فیصلہ کہ کن کو اس میں سے نکالنا ہے اور کن کو پہلے جہنم میں ڈالنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں تم میں سے کوئی، الا مگر واردھا داخل ہونے والا ہے، کانا اس پر، علی ربک آپ کے رب پر، حتمن مقضیہ حتمی فیصلہ ہے، طے شدہ. یعنی تم میں سے کس سے، یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ان منکرین کے لیے، ان کافروں کے لیے جو سرکشی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو داخل نہ ہو، جو اس میں نہیں داخل ہوگا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے، سب کے سب داخل ہو گئے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک طے شدہ فیصلہ ہے. یعنی ان سب کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ طے کر کے پہلے سے طے کر لیا ہے کہ یہ جو ہیں اللہ کا انکار کرنے والے سرکش نافرمان، یہ ضرور اس میں داخل ہوں گے، اس میں ضرور ڈالے جائیں گے. تو یہ اللہ کا ایک طے شدہ فیصلہ ہے. ثم پھر ننجی الذین، ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اتقوا تقوی کیا، ونذر الظالمین، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا اس میں، جسیہ گھٹنوں کے بل. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کیا، پرہیزگاری کا راستہ یعنی گناہوں سے بچتے رہے، اور ظالموں کو چھوڑ دیں گے اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا. دراصل یہ جو دونوں آیتیں ہیں نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
سے لے کر فیہا جسیہ تک، یہ جو ہے نا، یہ اصل میں جو مفسرین کی رائے بھی ہے، اور لگتا بھی ہے انداز سے بھی جو موضوع ہے آیت کا، کہ یہ پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ پل صراط جو ہے نا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو اس پر داخل ہونے والا نہ ہو. تو یہ جہنم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ داخل ہونا جو ہے یہ پل صراط پہ داخل ہونا ہے. اور جیسا کہ پل صراط کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، لیکن آپ لوگوں نے پہلے بھی بتایا اور آپ لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں، جانتے ہوں گے کہ پل صراط پر سے ہر شخص اپنے ایمان کی روشنی کی وجہ سے جو ہے نا وہ راستہ دیکھ کے پار ہوگا، کیونکہ اس پر صرف اتنی تاریکی ہوگی کہ کوئی ذرا برابر بھی کہیں سے روشنی نہیں ہوگی. اب آپ یہ سوچیں کہ جہنم کا بڑا گڑھا اور الاؤ، بے شک ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جس حد تک کر سکتے ہیں آپ امیجن کریں کہ ایک بہت بڑا گڑھا ہے جس میں آگ دہک رہی ہے، لپٹیں مار رہی ہے، اوپر تک اس کے شعلے اور اس کی پھنکاروں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کے اوپر ایک بال سے باریک ایک پل بنا ہوا ہے جو ایک سرے سے اور اس پورے گڑھے کو پار کر کے دوسرے سرے تک پہنچائے گا. دوسرے سرے پہ پہنچنے کے بعد جنت ہے. اب اس پل کے اوپر اتنی تاریکی میں انسان پار اس کو کس طرح کرے، راستہ کیسے دیکھے؟ آگے آپ سورہ تحریم جب ہم نے ابھی دورہ قرآن میں پڑھی تھی تو آپ نے میں نے اس میں بتایا تھا نا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری طرف بھی دیکھ لو اور تاکہ ہمیں بھی کچھ روشنی مل جائے. اور وہ جو دعا میں نے آپ لوگوں کو یاد کروائی ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، وہ بھی اسی لیے کہ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دینا، دنیا میں بھی مکمل کر دینا ہماری آنکھوں کے نور کو، اور آخرت میں بھی ہمارے ایمان کے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دینا کہ ہم پل صراط کو پار کر جائیں. تو اس پل صراط پہ جو مومنین جب جائیں گے نا، ہر ایک کا نور صرف اس کو راستہ دکھا رہا ہوگا، کوئی دوسرا اس کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. یہ بھی خاص بات یاد رکھیں، یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ہے اور وہ پورا راستہ روشن ہو گیا تو باقی لوگ بھی بھاگ کے اس کے ساتھ ہی کراس کر لیں، ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک اپنے نور کی وجہ سے خود اس راستے کو پار کرے گا. اور سب سے کم تر درجے کا جس کے پاس ایمان ہوگا نا، یعنی سب سے کم، تو کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھے کے ناخون کے برابر نور ہوگا وہ، اور وہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ تھوڑی دیر تک جائے گا تو وہ بجھ جائے گا، پھر وہ جلے گا، پھر وہ تھوڑا سا چلے گا، پھر وہ بجھ جائے گا. اب اس وقت کی کیفیت اور اس وقت کا خوفناک منظر، اور اس میں جب وہ نور ایک دم روشنی بند ہو تو اس آدمی کی یا اس عورت کی اس پل صراط پہ کیا حالت ہوگی، اس کو ذرا امیجن کریں کہ نیچے الاؤ دہک رہا ہے جہنم کا، ہمیشہ کا عذاب، اور نور جو ہے وہ بجھ گیا ہے. پھر وہ دوبارہ جیسے چمکے گا تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ پھر تھوڑا سا گھسٹ گھسٹ کے تھوڑا سا آگے بڑھے گا کہ وہ پھر بجھ جائے گا. لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا نور ایک فٹ تک ان کو راستہ دکھا رہا ہوگا، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا نور پورے پل کو روشن کر رہا ہوگا. ایمان جس کا جس لیول کا ہے، تو اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے، کچھ گھسٹ کے چل رہے ہوں گے، کچھ گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے، کچھ تیزی سے چل رہے ہوں گے، کچھ بھاگ رہے ہوں گے، کچھ پلک جھپکتے میں پار کر لیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جو پلک جھپکتے میں پل صراط کو پار کرنے والے ہوں گے. ہمیں بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے شوہروں کو بھی، ہماری بہن بھائیوں کو بھی، ان کے بچوں کو، تمام مسلمانوں، ہمارے دوستوں، سب کو اللہ پاک ان میں شامل کر جو پلک جھپکتے میں پار کر لیں گے. کیونکہ اس پل کو پار کرنا کوئی مذاق نہیں. تو یہ اس پل کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس پل پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، یہ طے شدہ فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی کوئی بچ ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا نہیں ہے انسان جو اس پر سے نہیں گزرے گا، سب گزریں گے. لیکن
اللہ کی رحمت سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تو بچا لیں گے۔ کس طرح؟ وہ اپنے ایمان کے نور سے اللہ پاک ان کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے، وہ گزر جائیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے گناہوں سے بچتے رہے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے، گناہوں سے بچتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے، وہ ان کو وہاں سے نجات دے دیں گے، اور اس پل کے کو کراس کر کے جس جگہ پہ پہنچیں گے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوں گے اپنی امتیوں کو کے استقبال کے لیے، جنت کے لیے۔ تو جو نکلتا جائے گا بس حقیقی کامیابی اسی کی ہے، وہی کامیاب ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نجات دے دیں گے مومنین کو، متقیوں کو تو نجات دے دیں گے، اور ظالموں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کٹ کٹ کے گھٹنوں کے بل ہوں گے وہ، کیونکہ دیکھیں ہر طرف تاریکی، ایک پتلا سا وہ پل ہے، تو اس پہ کس طرح جائیں؟ تو وہ کیا کریں گے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے کہ اس طرح سے شاید ہمیں کچھ راستہ ہمیں مل جائے، چلنے کا کوئی طریقہ، کچھ ہم کراس کر لیں، لیکن وہ اتنا تیز وہ پل ہے کہ وہ اس میں گھٹنوں کے بل ہی کٹ کٹ کے وہ جہنم میں نیچے گرتے جائیں گے۔ تو وہ بھی ایک دہشتناک اور بڑا ہی خوفناک منظر ہوگا ان کافروں کا، ان مشرکین کا، ان سرکشوں نافرمانوں کا، کہ جو پل پر سے جہنم کے گڑھے میں گرتے جائیں گے۔ لیکن اللہ ان لوگوں کو نجات دے دے گا جو کہ متقی ہوں گے۔ متقی کا مطلب ہے کہ جو گناہوں سے دنیا میں بچتے رہے، ان کو اللہ کی رحمت سے اللہ ان کو نجات دے دیں گے، اور ظالموں کو، گناہگاروں کو گھٹنوں کے بل وہ اس میں گرتے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یقین کریں یہ آیتیں پڑھ کے بہت ہی دل کانپ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا یہی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے نور کو اس دن ہمارے لیے سلامت رکھے، اپنی رحمت کو ہمارے ساتھ رکھے، کیونکہ اہل جہنم جو ہیں وہ تو اندھیرے میں ٹھوکریں کھا کھا کر گریں گے آگ میں۔ مسلمان جو ہیں وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل جنت کو اس پر سے کیوں گزارا جائے گا؟ اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ جب وہ جنت میں جانا ہی ہے تو ان کو اس پر سے کیوں گزارا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جہنم کیا چیز ہے، کس قدر خوفناک اور کس قدر دردناک اس کا عذاب ہے، جس سے اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا ہے۔ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان کے اوپر، جو ان کے ایمان کو اللہ نے قبول کر لیا اور ان کو اس جہنم کے عذاب سے اللہ نے بچا لیا، اس لیے اس پر سے گزارا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، آیات ہماری، بینات واضح، قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ای الفریقین خیر، ای الفریقین کون سا دونوں فریقوں میں سے، خیر مقاما مقام میں بہتر، زیادہ بہتر ہے، و احسن ندیہ، اور زیادہ بہتر ہے، خوب تر ہے مجلس کے اعتبار سے۔ جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ آیات ان کو بتائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پڑھ کے سنائی جاتی ہیں کہ دیکھو کس طرح جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، ان کو کیسی سزائیں ملتی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں جب یہ آیات ان پہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں مومنین سے، جو لوگ ایمان لائیں، کہ بھائی دونوں گروہوں میں سے زیادہ بہتر کون ہے، کون زیادہ معاشرے میں زیادہ اچھا اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت یہاں معاشرے میں زیادہ عزت، زیادہ مقام اور مرتبہ کن لوگوں کے پاس ہے؟ کیونکہ یہ سرداران قریش تھے، یہ بڑے بڑے عہدوں پہ جو تھے اور بڑے بڑے قبیلوں کے وہ تھے، اور خوب پیسہ تھا ان کے پاس، اور اکثریت جو تھی مسلمان ہونے والی وہ کم حیثیت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سب کم حیثیت تھے، لیکن اکثریت جو تھی بظاہر ان کی نظر میں، دنیا ویسے تو کم حیثیت نہیں تھے، ایمان لانے کے بعد تو سب سے بڑی حیثیت انہی کی تھی، لیکن ان کی نظر میں تو وہ ان سے کہتے تھے کہ بھائی تم یہ جو ہمیں بتاتے ہیں، یہ آیات سنائی جاتی ہیں، اور جو ہمیں یہ بالکل، یعنی ویسے تو واضح بالکل
आयत थी जिनका असर उन पे होना चाहिए था, लेकिन उनको ऊपर क्या असर होता था कि वो उन मोमिनीन से कहते थे कि दोनों फरीकों में से, फरीक़ैन यानी फरीक यानी एक गिरोह, और फरीक़ैन दो गिरोह यानी दोनों फरीकों में से या दोनों गिरोहों में से कौन ज़्यादा माशरे में ज़्यादा अच्छे यानी मकाम के एतबार से, मर्तबे के एतबार से कौन ज़्यादा है। और अहसनु नदिया, नदिया कहते हैं मजलिसों को, महफिलों को। निदा होती है ना, आवाज़ देना। नदिया इसीलिए कहते हैं कि सब वहाँ पर आप ज़ोर ज़ोर से भी एक दूसरे को मुखातिब करते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ना, एक ऐसी। तो और किन लोगों की मजलिसें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर और आला हैं, यानी बेहतर और आला किस लिहाज से कि ज़्यादा बाहैसियत लोग हैं, बाअसर लोग हैं। तो तुम खुद देख लो दुनिया में कौन ज़्यादा, माशरे में किसको ज़्यादा इज्जत मिली हुई है, किसकी महफिलें ज़्यादा बारौनक और ज़्यादा जो है बाअसर और दौलतमंद और बड़े बड़े ओहदों वाले और ऐसे लोगों की महफिलें, और तुम्हारी महफिलें कैसी हैं, उनमें कौन लोग आके बैठते हैं। करीब गुरबा, कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई गुलाम है आज़ाद हुआ है, कोई इस तरह। अक्सरियत तो ऐसे लोगों की। हमारी महफिल में देखो ज़रा आके, असल मज़ा तो यहाँ है, पैसे वाले लोग हैं, खूब खाना पीना है, अच्छे से अच्छी चीज़ें हैं, हंसी मजाक हो रहा है। तुम क्या हर वक्त अल्लाह की आयत सुना सुना के डराते ही रहते हो। तो किसकी महफिलें ज़्यादा बारौनक हैं, कौन लोग ज़्यादा बाअसर हैं, किसका मुआशरे में ज़्यादा मर्तबा और मकाम है। तो ये कहने का मकसद क्या होता था, उन मुसलमानों से ये इसलिए कहते थे कि तुम्हारे तो इस्लाम में कोई खैर है ही नहीं, तुम लोग तो बेवकूफ़ हो, जो कहा जा रहा है उस रास्ते पे चले जा रहे हो। तुम देखो ना दुनिया में अल्लाह ने हमें कितना कुछ दिया हुआ है, हम कितने कामयाब हैं। अगर हम गलत होते तो क्या हम कामयाब होते? तुम लोग होते ना, तुम्हारी महफिलें बारौनक होती, तुम लोग बड़े पैसे वाले, बड़े ओहदों पर होते, तो तुम लोग तो बड़े बुरे हालों में। तो तुम्हारा तो दीन, तुम लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस तरह की बातें वो किया करते थे। उसका जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं कि वकम अहलकना, और कितनी ही हलाक कर दी हमने, क़ब्लहुम उनसे पहले, मिन क़र्निन बस्तियाँ, उम्मतें, हम वो अहसनु ज़्यादा अच्छे थे, असासन साजो सामान में, वरिया और नमूदो नुमाइश में। अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे हैं इनको कि हम कितनी बस्तियां हमने हलाक कर दी। कर्न कहते हैं एक दौर, एक पूरी जनरेशन, एक पूरी जो कहना चाहिए कि एक पूरा की नस्ल जो होती है ना, ये बस्तियां पूरी बसी हुई आबाद। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तो कितनी ही बस्तियां हलाक कर दी, और ये जानते थे उनके बारे में। और अल्लाह ताला ने फरमाया वो तो कहीं ज़्यादा अच्छा थे तुमसे साजो सामान में और दिखावा करने में। वरिया, रियाकारी यानी दिखावा करना। तो असासा, असल में असासा जो कहते हैं वो साजो सामान है जिसमें सब कुछ आ गया, यानी लिबास है, फर्नीचर है, घर में सजावट का सामान है, बर्तन क्रॉकरी है, या जो कुछ भी ड्राइंग रूम की डेकोरेशन है, मुख्तलिफ क्रिस्टल्स आजकल हैं, जैसे उस ज़माने में तो सोने चांदियों से, हीरों से सजाया जाता था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो तो कहीं ज़्यादा उनके पास था, इससे कहीं ज़्यादा था जितना तुम्हारे पास है, और वो दिखावा भी तुमसे ज़्यादा करते थे। बड़े बड़े उनके आद और समूद के, उनके आपने पढ़ाई है ना कि पहाड़ों को तराश के उन्होंने घर तक बनाए हुए थे, मैं अपने रहने के ठिकाने कितने खूबसूरत, जो कि बाकी हैं इबरत के लिए आज भी, वो ख़त्म हो गए। इसी तरह बड़े बड़े बागात थे, महलात थे, सब कुछ। क्या फिरौन के कितने बड़े बड़े महलात थे, क्या क्या कुछ था, कहाँ हैं सब, कहाँ गए उसके रहने वाले। अल्लाह ताला फरमा रहे हमने कितनी ही बस्तियां हलाक कर दी जो तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छी थी, कहीं ज़्यादा मालो असबाब था उनके पास, और कहीं ज़्यादा नमूद व नुमाइश करने वाले थे, लेकिन आज उनका कोई पता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो वो चाहे जितना भी साहिब सरवत हो, जितना भी पैसे वाला हो, जितना भी दौलत वाला हो, बड़े से घर में रहता हो, आरामदेह हर तरह की सहूलतों के साथ, एसी लगे हुए हैं, हर तरह की उसको घर में सहूलत है,
جو کپڑے پہناتے ہیں تو دوبارہ پہنتے نہیں ہیں، بہت کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، ایسے لوگ ہیں، لیکن جیسے ہی مر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو ایک فقیر کی جگہ ہے، جس جگہ جیسے اس کو دفنایا جائے گا ویسے ہی اس بادشاہ کو بھی دفنایا جائے گا، اس امیر آدمی کو بھی دفنایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہنے کا میرے کہ انسان اچھا کپڑے نہ پہنے، اچھا گھر نہ بنائے، سجائے نہیں، لیکن اس میں لگ کے، صرف اسی میں لگ کے اپنے آپ کو ختم نہ کر لے۔ خاص طور سے میں ہم سب عورتوں سے یہ بات کہوں کہ ہم لوگوں کی زندگی کا میکسیمم ٹائم کس چیز میں لگتا ہے؟ گھر کو سجانے میں، بنانے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں۔ مہمان آئیں گے تو ڈرائنگ روم سیٹ ہو، فلانا ہوگا تو یہ بنا لیں، یہ پکا لیں، یہ کھلا دیں، یہ کر دیں، بالکل کریں، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم رکھیں اور ایک حد رکھیں۔ آپ کی زندگی جو ہے نا، یہ آپ کو دوبارہ نہیں ملنے والی ہے، اور یہ وقت جو ہے نا آپ کا، یہ بہت قیمتی ہے، جو بدقسمتی سے ہم سب اس کی قدر نہیں کرتے۔ صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور رات ہو جاتی ہے، رات میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ آج بھی یہ کام نہیں کر سکے، آج بھی وہ کام نہیں کر سکے، تو پھر کیا کرتے رہے؟ کیا کرتے رہے؟ کیسے دن گزر گیا؟ پھر ہم کہتے ہیں دن میں برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے۔ کسی حد تک یہ بات صحیح ہے، لیکن ہمارے اپنے روٹین بھی تو ایسے ہی ہے نا۔ ہم نے کوئی ٹائم ٹیبل اپنی زندگی کا بنایا ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ کوئی وقت کیا ہی نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اس ٹائم پہ تو مجھے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، اس ٹائم پہ تو مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ والا کام تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ ہر چیز میں جلد بازی جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہماری عبادت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ مہمان آ رہے ہیں، ہمیں پکانا ہے، گھر صاف کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اذکار رہ جائیں گے، ہمارے تلاوت رہ جائے گی ہماری، ٹائم ہی نہیں ملا، صبح سے لگی ہوئی ہوں، ٹائم ہی نہیں ملا۔ یہ ہم سب کی ہے، ایک کی بات نہیں کر رہی، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ جو ہماری عبادت اور اذکار اور ہماری جس چیز کا جو اللہ کے لیے ہم نے ٹائم رکھا ہے نا، ہم اس ٹائم کو کسی کام سے اس پہ کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ ہم مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ سارے انتظامات، یہ ساری تیاری، یہ ساری صفائی، یہ ساری سجاوٹ، یہ ہمارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ باقی رہ جانے والی کیا ہیں چیزیں؟ نیک عمل، پڑھ چکے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقی رہ جانے والی چیزیں صرف آپ کی نیکیاں۔ تو وہ یہ بات جو کہتے تھے، تو اللہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ وہ لوگ جو تم سے کہیں زیادہ مال و اسباب میں تھے اور تم سے کہیں زیادہ نمود و نمائش کرنے والے تھے، ان سب کو ہلاک کر دیا ہم نے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اور نافرمانی اور سرکشی کو بھی چھوڑیے، لیکن ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ دیکھیں کہ خود بخود ایک قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، ایک قوم کا عروج ہوتا ہے اور پھر اس کا بڑا چرچا ہوتا ہے۔ مغل تھے، کہاں ہیں آج مغل؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ منگولز تھے، کتنی دہشت تھی دنیا پہ، ان کی دہشت تھی، کتنی انہوں نے تباہی، کتنے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا، سب کیا۔ آج کہاں ہے ان کی نسل؟ کہاں ہے؟ تو ہر چیز جو ہے نا اس دنیا کی، وہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نواب اور جاگیردار اور سب، یہ سب ایک ٹائم کے بعد سب کچھ ختم ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں کس کو کیا ملا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے جو اس کی حکمت کے حساب سے۔ قل من کانا، کہہ دیجئے جو کوئی ہے فی الضلالتی، گمراہی میں، فلیمدد، بس ضرور ڈھیل دیتا ہے، لہو اس کے لیے، الرحمن، رحمان، مدہ، خوب ڈھیل دینا۔ مد ہوتی ہے نا، مد میں کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں نا، ڈھیل دینا، خوب ڈھیل دینا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جب، راؤ، وہ دیکھیں گے، ماں جو، یو ادونا، وہ وعدہ کیے گئے جاتے ہیں، اما العذاب، خواہ عذاب ہو، و اما الساعۃ، اور خواہ قیامت ہو، فسیعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے، من ہوا، کون ہے وہ،
شر مکانہ، بدترین ہے مقام کے اعتبار سے، وہ اضعف اور کمزور تر ہے جندہ لشکر کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے، یعنی اگر کوئی دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کو سزا نہیں مل رہی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی اللہ کا بڑا پسندیدہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ اس کے آگے مجبور ہیں کہ اس کو دنیا میں اللہ سب کچھ دیے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں جو بھی مال اور دولت کی تقسیم ہے نا، وہ ایک الگ نظام، ایک الگ حساب کتاب ہے اللہ کا، جو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ ورنہ دیکھیں فرعون اور نمرود جو ہیں وہ بادشاہ کیسے ہوتے ہیں؟ اگر دنیا میں صرف اہل ایمان کے پاس ہی ساری دولت اور سارے وسائل اور سب کچھ ہو، تو پھر تو بالکل کلیئرلی دنیا کو پتہ چل جائے، ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ بھائی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے فائدے آپ کو ملیں گے۔ ہر ایک ایمان لے آئے گا، کہیں گے جی پھر تو ایمان لانے کے بعد تو نہ ہم بیمار پڑیں گے، نہ ہم پہ کوئی سختی آئے گی، نہ ہم پہ کوئی تکلیف آئے گی، ہمیں مال و دولت کی ریل پیل ہوگی، اور ہم تو بہت خوشحال اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے، ساری آفتیں بلائیں ان پر ہی ٹوٹیں گی، انہی کے بچے مر رہیں گے، وہی بیمار ہوں گے، وہی تکلیفوں میں آئیں گے، اور وہی غربت میں ہوں گے۔ تو پھر تو ایک بالکل کلیئر ایک چیز جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتی نا، پھر امتحان اور آزمائش کس بات کی ہے؟ اس لیے اس دنیا میں مال و دولت کی، رزق کی، ہر چیز کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اللہ نے اپنی حکمت کے حساب سے دیا ہے جس کو جو دینا ہے۔ تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی، اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے کہے پہ عمل نہیں کرتے، پھر بھی دیکھو ہم تو کتنے مزے میں، تو اس بات سے خوف کھانا چاہیے، اس پہ اترانا یا کرنا نہیں چاہیے کہ ہمیں تو کوئی سزا بھی نہیں مل رہی، نہ کوئی نصیحت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہو رہی ہے۔ تو اس بات سے کیا خوف ہونا چاہیے کہ یہ تو ڈھیل ہے جو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے، رحمان کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے جس کو اس کی غلطی پہ فوراً ہی کوئی سزا مل جاتی ہے نا۔ مطلب مثال کے طور پہ ایک بات کریو کہ کوئی چوری کرنے جاتا ہے، فوراً پکڑا جاتا ہے، یا کوئی غلط کام کرتا ہے، فرض کریں کوئی ٹریفک کا رول توڑتا ہے، فوراً اس کا چالان ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ آئندہ کے لیے محتاط ہو جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے دیکھو غلط کام کیا تھا نا، اس کی مجھے سزا مل گئی۔ لیکن اگر کوئی فریکوینٹلی یہی کام کرتا رہے تو وہ نڈر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو کوئی کچھ نہیں پکڑتا، میں تو 1000 دفعہ یہاں سے سگنل توڑ کے نکلا ہوں، میں تو کتنی دفعہ میں نے یہاں سے کچھ چرا لیا تو کسی نے مجھے آج تک اس سپر مارکیٹ میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، میں تو یہاں سے چپکے سے نکال کے لے جاتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈھیل ہے۔ یہ نہ سمجھے اپنی سمارٹنس اور اپنی کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی میری باتیں پسند ہیں جو اللہ مجھے اتنا نواز رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ڈھیل ہے، اور گمراہی کے راستے پر جانے کی چھوٹ جو ہے نا، ان کی ڈھٹائی اور سرکشی کی وجہ سے انہیں ملتی ہے، کیونکہ وہ ڈھٹائی اور سرکشی دکھاتے ہیں نا، تو اس لیے ان کو نصیحت ہوتی ہی نہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ اس راستے پہ اور آگے آگے چلتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے جو بھی گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے تو اللہ اس کو ڈھیل دیتا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو گمراہی وہ ہوتی ہے کہ لا علمی والی گمراہی، کہ پتہ ہی نہیں تھا، جیسے سارے عرب میں گمراہی تھی نا، لیکن جب اللہ کا پیغام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو پھر جن لوگوں نے سنا اور ایمان لے آئے تو ان کی وہ لا علمی والی گمراہی تو دور ہو گئی نا، وہ ایمان لے آئے۔ لیکن جن لوگوں نے سنا اور وہ ایمان نہیں لائے تو وہ کون تھے؟ ان کی وہ لا علمی والی گمراہی ختم ہو گئی، اور اب سرکشی والی گمراہی شروع ہو گئی، ڈٹائی والی گمراہی شروع ہو گئی، اور اس گمراہی میں اللہ پاک ان کو اور بڑھا دیتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے، اور کہتے ہیں جاؤ اور چلو دیکھتے ہیں کہاں آگے تک جاتے ہو، اور یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جو وہ وعدہ کیے جا رہے ہیں، یعنی دنیا میں تو وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو بڑے اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، جو جیسے یہودی بھی کہتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں اتنا، ہمارے پر اتنے انعامات اللہ نے نازل کیے تھے۔
تو اس وقت جب نازل کیے تھے اس وقت تھے پسندیدہ، لیکن اپنے حرکتوں سے انسان اپنے آپ کو جو ہے ماتوب ناپسندیدہ ٹھہراتا ہے. تو اسی طرح سے وہ لوگ بھی جو دنیا میں یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو اگر ہم غلط ہوتے تو کیا ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہوتا، یہ بات بالکل غلط، یہ بات ہی غلط ہے. تو وہ اس دن جب دیکھیں گے کہ جو ان سے عذاب کا یا قیامت کا جو بھی وعدہ وہ کیا جا رہا تھا، یعنی قیامت کا بھی جو وعدہ تھا اور قیامت کے بعد جو عذاب کا، یعنی عذاب پہلے تو اس سے قبر کا عذاب بھی مراد ہے کہ عذاب کا وعدہ اور قیامت کا وعدہ جو بھی وہ کیا جا رہا تھا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اور اس دن پھر وہ جان لیں گے کہ دنیا میں جو کچھ بھی انہیں ملا ہوا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی دنیاوی تقسیم تھی تاکہ اللہ اس کے ذریعے سے جان لے کہ کون اس کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر گزار بنتا ہے اور کون سرکش اور نافرمان بنتا ہے. اس دن وہ جان لیں گے کہ ابھی اوپر انہوں نے کیا کہا تھا، خیر مقامہ و احسن ندیہ، کون زیادہ بہتر مقام پر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ خوب ہیں، زیادہ اچھی ہیں، مجلس کے اعتبار سے کس کی مجلسیں زیادہ اچھی ہیں. اس کا جواب کیا ہے، کون بدترین مقام میں، مقام کے اعتبار سے بدترین ہے کون، اور کس کا لشکر جو ہے وہ کمزور تر ہے. یعنی اس دن ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ سارے جو ان کے لشکری تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے مددگار تھے برے کاموں میں، ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، اس دن وہاں کوئی ان کے کام نہیں آئے گا. تو اب جو مقام، جو جگہ ان کو ملے گی نا، بدترین ہوگی مقام کے اعتبار سے، جہنم ظاہر ہے. اور جو لشکر اور جو ساتھی ان کے تھے وہ کمزور تر تھے، جو ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے. دنیا میں تو بڑی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر برے کام میں پیش رہتے تھے، لیکن اس دن کیا ہوگا، اس دن وہ بھی ان کے ساتھ جہنم کے میں ہی پڑے ہوئے ہوں گے، تو وہ لشکر کے اعتبار سے بھی کمزور تر ہوں گے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ کرتا ہے اللہ، الَّذِينَ اهْتَدَوْا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدن ہدایت میں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیرن بہتر ہیں، عند ربک، نزدیک آپ کے رب کے. ثوابوں، ثواب میں، وخیرن، اور بہتر ہیں، مردہ، انجام میں. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، یعنی یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بالکل اسی طرح جس طرح جو گمراہی کے راستے پہ جاتا ہے اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، یعنی جو شعور کے ساتھ جاننے کے بعد جو ہے اس پہ اپنی ڈھٹائی اور سرکشی کی وجہ سے نافرمانی کی روش پہ قائم رہتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ، جاؤ اور آگے جاؤ. اسی طرح جو ہدایت کے راستے پہ آتے ہیں اور اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ، جو اللہ کے رسولوں نے ہمیں راستہ بتایا ہے، ان پہ چلیں، اللہ کی رضا حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ہدایت میں اور ان کے لیے وہ والے راستے آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو دیکھیں دنیا کے دکھاوے اور مال و اسباب کی گمراہی میں جو زندگی گزار دیتے ہیں وہ تو اس دن دیکھیں گے، اپنا انجام یہ دیکھیں گے کہ ان کا کیا حشر ہوا ہے، اور ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اس دن کامیاب ہیں جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، انہیں حقیر سمجھتے تھے. کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، بہتر آپ کے رب کے نزدیک. یعنی جو ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اسے اور زیادہ ہدایت یافتہ بناتا ہے اور وہ نیکیاں کماتا جاتا ہے. یعنی اس کے دل میں ایک نیک کام کرنے، بالکل دیکھیں یہ بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے، جو گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ان کا اور دل چاہتا ہے اور دل چاہتا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے لو لگاتا ہے، اس کو اس میں مزہ آتا ہے، وہ اس کا دل اس میں اٹکا رہتا ہے، کہتا ہے میں بھی یہاں چھوڑ کر، یہاں سے چھوڑا ہے، کب مجھے ٹائم ملے گا کہ میں آ کے دوبارہ پڑھوں، میرے اذکار رہ گئے، میرے دل کو اس کو سکون نہیں ملتا. تو یہ کیفیت اور یہ چیز جو چیز ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے دل میں ہوتی ہے جو اللہ سے مانگتا ہے ہدایت. پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اور تڑپ پیدا کر دیتے ہیں نیکیاں کرنے کی، اور نیکی کے راستے پہ وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل جو ہے باقی رہنے والی چیزیں وہ تو
نیکیاں ہی ہیں نا آپ کے رب کے پاس جو بندے کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں. ہر چیز تو اس دنیا میں رہ جائے گی نا. جب انسان اس دنیا سے ایک دفعہ مر کے اپنا سارا یہاں کا سے تعلق ختم کر لے گا تو ہر چیز یہیں رہ جائے گی. چاہے وہ مال و اسباب ہو، چاہے وہ دولت ہو، اولاد ہو، گھر ہو، نوکری ہو، اس سے ملنے والے فائدے ہوں، جو کچھ بھی ہے سب یہی رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا. وہ چیزیں اس کی تھی ہی نہیں، جتنی اس نے زندگی میں استعمال کر لی اتنی ہی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا چیز جائے گی؟ اس کی نیکیاں. اس کی نیکیاں قبر میں بھی اس کے ساتھ جائیں گی، اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی. اس کی نیکیاں قیامت کے دن بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی. یہ مال و اسباب تو قیامت کے دن آ کے نہیں کھڑا ہوگا نا اس کے ساتھ کہ بھئی اس شخص کے پاس تو بہت بڑا محل تھا دنیا میں، یا اس کے پاس تو بہت بڑا خزانہ تھا، یا اس کے پاس تو بڑی نیک اور ساتھ ساتھ 8 بیٹے تھے جو اس کا بڑا اس کا سارا بزنس سنبھالا ہوا تھا. وہ سب کے سب نہیں آ کے کھڑے ہوں گے. ہاں اولاد اگر صدقہ جاریہ بنائی ہے اپنے لیے تو وہ ضرور آپ کے کام آئے گی، ورنہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. صدقہ جاریہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نیکی کی نا، باقی جو چیزیں رہنے والی ہیں وہ صرف نیکیاں ہیں. چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کے شکل میں ہو، چاہے اللہ کی راہ میں کرنے والے کاموں کی شکل میں ہو، یہ ساری نیکیاں انسان کے کام آئیں گی. اور یہی سب سے زیادہ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے بھی اور ثواب میں بھی. افرائیت الذی، کیا پھر دیکھا آپ نے اسے، الذی کفر، جس نے کفر کیا ہے، بی آیاتنا، ساتھ ہماری آیات کے، وقال، اور کہا، لأوتین، البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالا و ولدا، مال اور اولاد. کیا آپ نے دیکھا، یا یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ کیا اس بات پہ غور کرتے ہیں کبھی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نوازا ہے مال اور دولت کے حساب سے، یعنی تم تو مجھے کہتے ہو کہ میں گمراہ ہوں اور میں نافرمان ہوں اور اللہ کے عذاب کے تم مجھے ڈراوے دیتے ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ تم سے زیادہ تو خوشحال میں ہوں اور مجھ پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے اللہ کی، اور میری دولت دیکھو، میری اولاد دیکھو. اب تمہیں میری زندگی میں یہ کہیں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہے یا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ تو یہ جو رویہ تھا نا یہ کسی ایک کا نہیں بلکہ اکثریت جو وہاں کے جو مکے کے جو سرداران تھے ان کا اکثریت کا یہی رویہ تھا اور یہی ان کو زوم تھا، اور یہی کہہ کے وہ جواب دیا کرتے تھے کہ کیا اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں تو کیا ہم اتنے عیش و عشرت سے آرام سے رہتے ہیں؟ دیکھو میرے کتنے بیٹے ہیں جو میرے لیے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور میری کتنے میں مال و دولت ہے اور سب کچھ ہے. تو یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہوتا تو یہ سب کچھ مجھے دیا جاتا کہ مال اور اولاد سے مجھے اتنا نوازتا؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہ بتا دیا نا کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے. کافر جو ہوتا ہے نا اصل میں اس کی سرکشی اور ڈھٹائی میں اور اضافہ اسی وقت ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک طرح کی ڈھیل ہے کہ اپنی دولت اور نام و نمود پر اسے بڑا فخر ہوتا ہے. اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے اس کو اپنی نیکیوں اور اپنی عبادتوں اور اپنے اسکار کی فکر رہتی ہے، وہ ہر وقت اس میں لگا رہتا ہے. وہ اس کی تگ و دو جو ہوتی ہے صرف دنیا کے حصول کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں سے وہ اللہ کی عبادت کے لیے، نیکیوں کے لیے بھی وہ ٹائم نکالتا ہے. لیکن ان کا کیا رویہ تھا؟ کیونکہ مال و دولت یا اولاد کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد، اور اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے مال و دولت ہونا. مگر اگر کسی نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اس مال و دولت کے حصول کو ہی بنا لیا ہے اور اس مال و دولت کو ملنے کو ہی وہ اپنی کامیابی سمجھ رہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. تو اللہ کو راضی کیے بغیر، اللہ کی رضا حاصل کیے بغیر مال اور دولت اور اپنی اولاد پہ فخر کرنا یہ ان کا رویہ تھا. اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اطلاع الغیبہ، کیا وہ مطلع ہو گیا غیب پر؟
अमित तखज़ा, या उसने बना लिया है इंद रहमानी अहदा, रहमान के पास कोई अहद। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सारे जो जिन बातों पे कोई फ़ख्र कर रहा है, यानी जिसको दुनिया में मालो दौलत मिल गई या औलाद मिल गई, तो समझता है कि मैं अल्लाह का बड़ा पसंदीदा हूँ और आखिरत में भी मुझे यही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि दुनिया में मिला है तो आखिरत में भी मिलेगा। तो असल में तो माल और औलाद जो है वो अल्लाह के इनामात के साथ साथ दरअसल असल हकीकत क्या है कि ये इम्तिहान है, ये आजमाइश है, जिसके ज़रिए से अल्लाह जानेगा कि कौन ज़्यादा अच्छे अमल करता है। कर चुके हैं ना, सूरह मुल्क में भी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो जो इस तरह की बातें करता है, क्या वो उसको किसी ने ये इत्तला दी है गैब की, यानी कोई गैब की खबर उस तक पहुंच गई है कि जो कुछ अल्लाह के पास लिखा हुआ है कि आखिरत में क्या अंजाम इन लोगों का होना है और किसको सज़ा मिलनी है, किसको जज़ा मिलनी है, जज़ाए खैर मिलनी है, और किसके लिए क्या मामला होगा। लौह महफूज में सब कुछ है ना। तो क्या उस गैब पे ये भी इसको किसी ने इत्तला दे दी है, या किसी और ने इसको आके खबर दी है कि तुम्हारा तो आखिरत में भी बड़ा अच्छा अंजाम होने वाला है, तुम्हें तो ये सब कुछ जो यहाँ मिला हुआ है यही सब कुछ वहाँ भी मिलेगा। किस बढ़ते पे, किस बिना पे ये इस तरह की बातें करते हैं? क्या इनको किसी ने गैब की कोई खबर दी है, या इन्होंने अल्लाह के पास कोई अहद बना लिया है, अल्लाह से कोई अहद लिया है? क्योंकि देखें, अल्लाह से अहद क्या है, मोमिनीन ने लिया है, और वो अहद क्या है, कलमा। कलमा पढ़ के हम ईमान लाने के बाद अल्लाह के पाबंद हो गए हैं। अल्लाह से हमारा क्या अहद है कि अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करेंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, और इस दुनिया में रहते हुए बुराइयों और गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे, और जैसा अल्लाह चाहता है वैसा हम अपने आप को बनाएंगे। ये हमारा अहद है, अहद अलस्त है। अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब नहीं मानेंगे। जो ये अहद करेगा फिर उसके लिए अल्लाह का अहद है जन्नत का। तो इन्होंने क्या अल्लाह से कोई अहद लिया हुआ है? यानी इतनी बेफिक्री किस बात की है? कोई गारंटी दी है अल्लाह ने इनको कि तुम्हें आखिरत में भी, मरने के बाद भी, वहां पर भी तुम्हारे साथ ऐसे ही तुम्हें सब कुछ, मालो दौलत और सारी तुम्हें सहूलतें और जन्नत और सब कुछ तुम्हें वहां भी मिलने वाली है? ऐसा तो वही कर सकता है ना जिसको कोई कंफर्म कहीं से खबर मिली हो, कोई न्यूज़ मिली हो, या कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा वादा हो या कोई एग्रीमेंट हुआ उसका। तो किस बढ़ते पे ये इस तरह की बातें कर रहे हैं? कल्ला, हरगिज नहीं। सनक्तुबु मा यक़ूलु, अनक़रीब हम लिख लेंगे जो वो कहता है। व नमद्दु, और हम लंबा करेंगे, लहू, उसके लिए, मिनल अज़ाबी मद्दा, अजाब में से लंबा करना। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो ये बातें कर रहे हैं ना, और इस तरह की बातें करके क्या समझते हैं कि बड़े ये अल्लाह के बड़े पसंदीदा हैं जो इनको ये इनामात इनको मिल रहे हैं, ऐसी बातें करने वाले याद रखें कि इनकी ये सारी बातें हम लिख रहे हैं। वैसे तो अल्लाह के पास सारा रिकॉर्ड है ही, लेकिन दोनों कंधों पे बैठे हुए फरिश्ते तो सब कुछ लिख ही रहे ना, हर इंसान की एक एक लम्हे की रिपोर्ट जो अल्लाह के सामने पेश होने वाली है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनकी इन हरकतों की, इन नाफरमानियों की वजह से जो है हम उनके अजाब को और लंबा करते जाएंगे, और बढ़ा देंगे, और लंबा कर देंगे। वनरिसहु, और हम वारिस होंगे उसके, माँ यक़ूलु, जो वो कहता है, वह यातीना फर्दा, और वो आएगा हमारे पास अकेला। यानी जिन चीज़ों के लिए ये वो कहता है ना कि ये सब कुछ मेरा है, ये माल और दौलत मेरी है, ये औलाद मेरी है, लेकिन होगा क्या? मरते के साथ ही वो सब चीज़ें दुनिया में रह जाएंगी, और उसका वारिस कौन होगा? अल्लाह। वो सब चीज़ें किसकी मिल्कियत हो जाएंगी? अल्लाह की। क़यामत के दिन तो सब अल्लाह की मिल्कियत होगा ना। कोई बेटा, कोई बाप, कोई किसी के काम आने वाला तो नहीं है ना। हर एक आएगा उसके पास अकेला, फर्दा, अकेला। और वो जो दुनिया में घिरा हुआ है अपने हिमायतियों में, अपने औलादों में, अपने मालो असबाब को देख देख के खुश हो रहा है, वो समझ ले कि वो सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाएगा, और उन सब चीज़ों के वारिस अल्लाह होगा, उन सब चीज़ों का वारिस अल्लाह होगा, और वो तन्हा हो जाएगा, अकेला हो जाएगा मरते के साथ, और अल्लाह के सामने अकेला ही पेश होगा। बिल्कुल। वत्तखज़ू, और उन्होंने बना लिए हैं, किसने? अहले मक्का ने, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, आलिहतन, कुछ इलाह, लियकुनु, ताकि वो हों,
لہم عزہ، ان کے لیے عزت کا سبب، یعنی وہ جو اہل مکہ تھے، وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے یا فرشتوں کو جو عبادت کرتے تھے، جو بھی انہوں نے معبود اپنے بنائے ہوئے تھے، وہ کس لیے بنائے ہوئے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے اور قریب کر دیں، ہماری عزت کا سبب بنے، یعنی قیامت کے دن آخرت میں یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں عزت دلائیں گے اللہ کے سامنے، ہمارے گناہوں کو اللہ سے معاف کروائیں گے، ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو اللہ تھوڑی کہتے ہیں، ہم نے ان کو اس لیے عزت دی ہے، اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اگر وہ کسی انسانوں کے بت تھے تو ان انسانوں کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری وہاں سفارش کریں گے، اور اگر فرشتوں کی عبادت کرتے تھے تو ان کے لیے سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو دیکھیں، ہر شیطان نے جو ہے نا، ہر برے عمل کے لیے جو ہے بڑے خوبصورت جال بلے، بڑی خوبصورت جو ہے نا باتیں لوگوں کے دماغ میں ڈال دی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ تو نہیں سمجھتے۔ بھائی جب اللہ نہیں سمجھتے تو پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ تو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کسی کی سفارش کیوں سنے گا؟ اللہ صرف اسی کی سفارش سنے گا جس کو وہ یہ اختیار دے گا، وہ خود ہی دے گا اختیار، اور پھر اس کی سفارش وہ سنے گا، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو اللہ دینا چاہے گا، کسی کے حق میں سفارش کا حق دینا چاہے گا تو وہ خود دے گا، کوئی نہیں دے سکتا اس کے علاوہ، اور نہ کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی عزت، طاقت، دولت، اولاد کوئی دینے والا ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی کسی اور کو یہ درجہ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ ملی ہے، یعنی یہ عزت مجھے فلاں کی وجہ سے ملی، یہ دولت مجھے فلاں کی وجہ سے ملی، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے اس کو، اور قیامت کے دن جن کو وہ شریک کر رہا ہے وہ خود ان کے خلاف ہوں گے۔ کس طرح؟ اللہ ہرگز نہیں، سیکفرون، ان قریب وہ انکار کریں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت کا، ویکونون، اور وہ ہو جائیں گے، علیہم، ان کے خلاف، ضدہ، مخالف۔ اب کیا قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ایک تو وہ بے جان پتھر کی مورتیاں ہیں جو شاید کسی کی شکل کسی بزرگوں کی ہوں، لیکن ان کو تو وہ جانتے بھی نہیں، لیکن بہرحال اگر وہ کسی بزرگ کی مورتیوں کو بنا کے پوج رہے ہیں، یا کسی کے قبروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں، یا کسی کو فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، تو قیامت کے دن وہ سب ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے دشمن ہو جائیں گے، بلکہ کہ یہ ہم اتنی غلط بات یہ ہم سے منسوب کرتے تھے، ہم نے تو کبھی یہ بات ان کو نہیں کہی تھی کہ ہم ایسا کرنے پہ اختیار ہمارا کوئی ہے۔ تو وہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ خود ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ ہم بری ذمہ ہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں ان کو سکھایا تھا۔ یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کے مزاروں پہ، درگاہوں پہ جو جا جا کے سجدے کیے جاتے ہیں، اور وہ بزرگ، وہ جو صاحب قبر اور صاحب مزار جو بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اگر ایسی کوئی بات نہیں کسی سے کہی تو وہ کہیں گے ہم تو بری ذمہ ہیں، ہم تو اللہ کی تعلیم دیتے تھے، اللہ کی عبادت کرو۔ ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے ہماری قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، یا ہمارے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں انہوں نے بت بنا کے ہمیں پوجنا ہی شروع کر دیا۔ تو اس لیے وہ سب کے سب ان کے اپنے ہی خود مخالف ہو جائیں گے، ان کے جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سفارش کریں گے۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، چھوڑ رکھا ہے ہم نے، الشیاطین، شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر، تعوذہم، اور وہ اکساتے ہیں انہیں یا جوش دلاتے ہیں انہیں، عزا، خوب اکسانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے، یعنی مسلط کیا ہوا ہے، آزادی دی ہوئی ہے، شیطان کو آزادی دی ہے نا کہ جاؤ ڈالو وسوسے، بہکاؤ لوگوں کو، زبردستی نہیں کر سکتے میرے بندوں کے ساتھ۔ تو کافروں پہ جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے
چھوڑ دیا، ان کو مسلط کر دیا ہے، کیونکہ ایمان تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو شیطان کے حملوں سے کیسے بچیں؟ اور وہ ان کو اکساتے ہیں، جوش دلاتے ہیں، وہ شیاطین ان کو طرح طرح کی ان کو راستے دکھاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، جیسے کہ ہجرت کے موقع پہ نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مشورہ ہو رہا تھا تو ایک شیطان ایک اس کی شکل میں آیا تھا ایک آدمی کی، جو کہ میں یہاں سے میں اپنا قافلہ لے کے تجارتی جا رہا تھا، تو میں نے کہا یہاں پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے تو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، اپنا مشورہ دے دوں، اور اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ سب ہر قبیلے کے ایک آدمی جو ہے وہ اکٹھا ہو کے وہ سب جائیں اور نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کریں، تو پھر اتنے سارے قبیلوں سے تو وہ نہیں لڑ سکیں گے نا، آپ کا قبیلہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اسی طرح اور مختلف موقعوں پر جو ہے وہ اس طرح کی شیطان نے اس طرح کی باتیں، اس طرح کے مشورے جو ہے وہ دل میں ڈالتا ہے، تو کافروں کے دل پہ تو اور زیادہ ان کو اکساتا ہے، جوش دلاتا ہے۔ کس چیز کے لیے اکساتا ہے ان کو؟ اللہ کی نافرمانی پر، اور کس چیز کے لیے؟ کہ اہل ایمان کو ہر طرح سے ستائیں، پریشان کرنے، طرح طرح کے طریقے سوچتے تھے، اور کہ کس طرح ان کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکیں، یعنی خود تو کر ہی نہیں رہے لیکن دوسروں کو بھی روکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شیطان جو ہے وہ کیا کرتے تھے، آپس میں شوہر کے خلاف بیوی کو، بہن بھائیوں کو، باپ بیٹوں کو، ایک دوسرے کے خلاف، رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے اور اکساتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا تھا نا کہ بیٹا ایمان لے آیا ہے یا بھائی ایمان لے آیا ہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ ان کے دلوں میں طرح طرح کی باتیں ڈال کے اور ان کو اکساتا تھا۔ فَلَا تَعْجَلْ تو نہ آپ جلدی کیجئے، علیہم ان پر، انما بے شک، نعدو ہم گن رہے ہیں، لہم ان کے لیے، عدا گننا، تو آپ جلدی نہ کیجئے ان پر، یعنی آپ یہ نہ سوچئے کہ ان کو کیوں نہیں سزا مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے ایک مہلت ان کو دی گئی ہے، ایک مہلت اس لیے دی گئی ہے کہ اگر ان میں سے کچھ لوگوں میں کوئی خیر باقی ہے تو وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائے اور حجت پوری ہو جائے، یہ نہ ہو کہ اللہ کا پیغام لے کر آئے اللہ کے رسول اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دی لیکن لوگوں نے انکار کیا اور پھر ان کو فوراً ہی سزا مل گئی، عذاب آ گیا۔ ایسا نہیں ہوتا نا، ایک وقت تھا کہ جو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، اس میں مومنین کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک بہت تکلیف اٹھانی پڑی، بہت پریشان کیا گیا، انہیں بہت زیادتیاں کی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، لیکن وہ ایک آزمائش کا پیریڈ تھا، اور اس آزمائش کے پیریڈ میں دونوں کی آزمائش تھی، یعنی اہل ایمان کی بھی آزمائش تھی کہ کون ایمان پہ قائم رہتا ہے، اور منکرین کفار کی بھی آزمائش تھی کہ وہ اور جن میں ایمان کا یا خیر کا ذرا سا بھی کوئی شائبہ موجود نہیں تھا وہ اور سرکش ہوتے گئے کہ ہم ہی صحیح ہیں، جبھی تو ہمیں سب کچھ ملتا جا رہا ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ دیکھو پریشان ہو رہے ہیں، در بدر پھر رہے ہیں، ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، تو ہم صحیح ہیں۔ یہ اس چیز میں ان کی اس سرکشی میں اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جلدی نہ کیجیے، انہیں اللہ کی طرف سے مہلت دی گئی ہے، لیکن ان کا حساب ہونا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے دن جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دن گنے ہوئے ہیں اللہ کے پاس، اللہ نے گن کے رکھا ہے، یعنی کب ان کے اوپر ان کی سزا کا جو پیریڈ ہے وہ شروع ہونا ہے، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، دن بھی گنے ہوئے ہیں۔ آپ جلد بازی یا عجلت سے کام نہ لیں، وہ وقت بھی آنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے وقتی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی پریشان ہو جاتے تھے، طرح طرح کی یہ اذیتیں دیتے تھے، نئے نئے ہتھ کنڈے، کبھی کچھ کرتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، یعنی آپ سے بات نہیں کرنے دیتے تھے، اللہ کا کلام نہیں سننے دیتے تھے، ان کو وہیں سے بددل کر کر کے بھیج دیتے تھے، ان کو بدگمانیاں ڈالتے تھے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے ظاہر پریشانی تو وقتی طور پہ تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تھوڑے دن کی بات ہے، گنے ہوئے ہیں ان کے دن، اور ان کا انجام ہونے والا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو رحمان کی طرف وفد بنا کے، یعنی دیکھیں کسی بھی ملک کی طرف سے، کسی بھی دوسرے ملک میں کے بادشاہ کے پاس یا پریزیڈنٹ کے پاس جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں
ان کا ایک وفد بنا کے بھیجا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم لوگ ہیں، اور وہاں جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کا بڑا استقبال ہوتا ہے، باقاعدہ ان کو سلامی دی جاتی ہے، اور ان کو پھولوں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے. ان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس ڈیلیگیشن، اس گروپ کو، اس وفد کو رکھا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ بہت بڑا خاص پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے. تو متقین جو ہوں گے، پرہیزگار لوگ جو ہوں گے، ان کے ساتھ ان کو بھی رحمان کی طرف، یعنی جب وہ جنت کی طرف ان کو بھیجا جائے گا نا، گروپ بنا بنا کے، ان کے بھی گروپس ہوں گے نا، درجات ہوں گے نا، تو وہ ان کے گروپ بنا کے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، اور ان کو جنت میں ان کو بھیجا جائے گا. تو یہ متقین اور لوگ جو ہیں، یہ بڑے عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وفد کی شکل میں رحمان کی طرف لے جائے جائیں گے. ان کے پاس بہت عزت کے ساتھ اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو، اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جہنم کی طرف مجرموں کو کس طرح لے کے جایا جائے گا؟ ہانک کے لے جایا جائے گا. یعنی جانوروں کو جس طرح ہانک کے لے جایا جاتا ہے نا، متقین کا کیا ادب اور کیا ان کو مقام دیا جائے گا کہ ان کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لے کے جایا جائے گا وفد کی شکل میں. اور مجرمین کو، یعنی مجرمین کون ہیں؟ کفار اور مشرکین، منافقین، یہ سب مجرم ہیں نا. ان کو ہانک کے، جیسے جانوروں کو نہیں ایک ڈنڈا لے کے اور ہنکایا جاتا ہے، پیچھے سے ان کو ایک دو لگائے بھی جاتے ہیں، روز تیزی تیزی سے بھاگتے ہیں. تو ان کو کس چیز سے ہنکایا جائے گا؟ جہنم کی آگ سے. کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے نا، وہ ان کے پیچھے لگا دی جائے گی، اور وہ ان کو دوڑائے گی جہنم کی طرف، اور یہ ہانپتے جائیں گے. جہاں یہ تھک کے گر جائیں گے، وہ آگ بھی رک جائے گی. جیسے یہ اٹھیں گے، وہ آگ پھر ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گی، اور یہاں تک کہ بھگاتے بھگاتے ان کو جہنم تک لے جائے گی، جہاں لے جا کے ان کو ڈال دیا جائے گا. لا یملکون الشفاعۃ، نہیں وہ مالک ہوں گے شفاعت کے، الا من اتخذ، مگر جس نے بنا لیا، عند الرحمانی، رحمان کے پاس، عہدہ کو، یہ ہے یعنی وہی لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو عہد کیا ہے، یا پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اختیار دیا. تو اس دن کسی کی کوئی شفاعت یا سفارش کر ہی نہیں سکے گا، اور نہ اگر کرنا چاہے تو وہ کسی کے کام آئے گی، سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا عہد نبھایا ہو. یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا ہو، اپنی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری، اطاعت اور بندگی میں بسر کی ہے. سوا کچھ انسان سے کوتاہیاں اور لفتشیں ہو سکتی ہیں جو انسان ہونے کے ناطے، لیکن ان پر فوراً توبہ کی ہو اور واپس اللہ کی طرف رجوع کیا ہو، اپنی اصلاح کر لی ہو، ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت کام آئے گی. یعنی یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے کام آئے گی. کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ یہ اذن دے گا، اذن شفاعت، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو دے گا، وہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن کن کے لیے ہوگا؟ یہ ان مومنین کے لیے ہوگا جو اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری، اطاعت اور بندگی میں گزارتے ہیں. تو جو لوگ اپنی زندگی مستقل اللہ کے عہد کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی کا رخ جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کے احکام کو مکمل طور پہ نظر انداز کر کے بنایا ہوا ہے، ایسا رخ رکھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کسی کی کوئی شفاعت کارآمد ہو ہی نہیں سکتی، اور ان کے لیے شفاعت کی بھی نہیں جائے گی. تو یہ یاد رکھیں، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اطاعت گزار، جو صرف اللہ کی ہی عبادت کرتا ہو، اللہ کی ہی بندگی کرتا ہو. تو اس سے اگر کچھ غلطیاں یا کوتاہیاں ہو بھی جاتی ہیں، لیکن وہ ان پہ توبہ کرنے والا ہو اور ان سے بچنے کی پوری کوشش کرنے والا ہو. انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی، کوئی بھول چک ہو جاتی ہے، تو فوراً اس پہ وہ اللہ سے معافی مانگتا. تو اس کے علاوہ نہ تو کوئی کسی کی شفاعت کا اختیار کسی کو ہوگا، اور نہ کسی کی شفاعت ہو سکتی ہے سوائے اس کے جس نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری ہو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے ایک اولاد یا ایک بیٹا بنا لیا ہے. استغفر اللہ. لقد، البتہ بلا شبہ، جئتم،
لائے ہو تم شیئن ادا، ایک چیز بہت بھاری، بہت بڑی، بہت بری. اب یہ کون کہتا تھا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا؟ یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ سب کہتے تھے نا. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو کتنی بڑی یہ بات ہے، اتنی بھاری اور اتنی بری یہ بات ہے کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ البتہ بلا شبہ تم ایک بہت ہی بھاری، بہت ہی بڑی بات تم نے یہ کی ہے. اتنی اللہ کو یہ بات ناگوار ہے. تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، منہ اس سے، وتنشق الارض اور شق ہو جائے زمین، وتخر الجبال حدا اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر. یعنی اتنی اللہ کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ اس کے غضب کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور وہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ اس کے غضب سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ جو ہیں، یعنی سوچیں پہاڑ جو ہیں وہ اوپر سے گر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں. سوچیں زمین کے اوپر اگر پہاڑ گریں اوپر سے اور ریزہ ریزہ ہوں تو کیا دھماکہ ہوگا اور کیا تباہی ہوگی. اور جب زمین پھٹ جائے گی، آسمان جو ہے آسمان پھٹ جائے گا اور زمین شق ہو جائے گی جگہ جگہ سے، یعنی پھٹ جائے گی وہ بھی، تو زمین پہ باقی کیا رہ جائے گا؟ پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی. آسمان اور زمین تباہ و برباد ہو جائیں گے. اوپر سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے اوپر سے اتنے بڑے بڑے پہاڑ زمین کے اوپر گریں گے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. تو اتنی اللہ کو یہ بات ناگوار ہے، اور اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ یہ سب کچھ کر دیتا ہے. اس کی رحمت ہے کہ اس نے ڈھیل دی، مہلت دی ہوئی ہے کہ لوگوں کو اپنی اصلاح کی اور اللہ کے راستے کی طرف واپس پلٹنے کی. ایک دنیا کے بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے. اس سے پہلے اللہ پاک نے اس کو تباہ و برباد نہیں کیا، ورنہ یہ بات اتنی ناگوار ہے کہ اللہ اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیتا. اتنی یہ بات سوچنا بھی، کہنا تو زبان پہ لانا، میں جب بھی یہ اس سے ریلیٹڈ بات کرتی ہوں کہتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوتی. اتنی بڑی بات کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ان دعو، کہ انہوں نے دعویٰ کیا، للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. یعنی اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی کہ اللہ تو غضبناک ہو کے دنیا کو تہس نہس کر دے، نیست و نابود کر دے. اتنی بڑی بات انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ رحمان کے لیے کوئی اولاد ہوگی. وما ینبغی، اور نہیں جائز، للرحمن، رحمان کے لیے، ان یتخذ ولدا، کہ وہ بنا لے کوئی اولاد. یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ کیوں بنائے گا کسی کو اپنی اولاد؟ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تو سب کچھ اللہ کے بندے بن کے اللہ کے سامنے آئیں گے. بندے کا مطلب کیا ہے؟ عبد کا مطلب کیا ہے؟ غلام. اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کمزوروں کو، انسانوں کو یا جانوروں کو، یا جن کی اولاد ہوتی ہے ان کو اللہ نے ان سے ایک یعنی ایک ان کا باؤنڈ رکھا ہے، ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. خاص طور سے یہاں پر کیونکہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، انسان کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی. انسان ان میں اپنی خوشی تلاش کرتا ہے، انسان ان میں اپنا مستقبل دیکھتا ہے. ان سب چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی ساتھ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، ایک فیملی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. اللہ تو بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے، اسے کسی رشتے کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ایسی ذات ہے جو سب سے بالا تر ہے. وہ پوری دنیا کی، کائنات کی ایک ایک چیز کو تخلیق کر رہا ہے. اسے کیا ضرورت ہے کسی اور رشتے کی یا کسی چیز کی؟ وہ اس کو انسانوں کی طرح سمجھ کے بات کرنا ہی نہیں چاہیے نا. وہ رب ہے، انسان الگ ہے اور رب الگ ہے. رب کا معاملہ بالکل الگ ہے. ان کل من فی السماواتی، نہیں ہے کوئی بھی جو آسمانوں میں ہے، والارضی، اور زمین میں، الا مگر آت الرحمانی عبدا، آنے والا ہے رحمان کے پاس بندہ بن کر. عبد مطلب بندہ، یعنی غلام. اب کہتے ہیں غلام کو جو کوئی بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، چاہے وہ فرشتے ہوں،
چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو، سب کے سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے سامنے، اس کے سامنے آنے والے ہیں سب اللہ کے بندے اور غلام بن کے، سب کے سب۔ تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ تو اس کے، سارے تو اس کے غلام ہیں، ان غلاموں میں سے وہ اپنی اولاد کیوں بنائے گا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، اس کی تخلیق ہیں، اسے کیا ضرورت ہے کسی اور رشتے اور چیز کی؟ لقد، البتہ بلا شبہ، احصاہم، اس نے گھیر رکھا ہے انہیں، یعنی گھیر رکھا ہے یا گن رکھا ہے، وعدہم عدا، اور گن رکھا ہے انہیں گننا، یعنی ان سب کو، ان سب ایک ایک جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے، البتہ بلا شبہ ایک ایک کے اوپر نظر ہے اللہ کی، اللہ نے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ان کی تعداد تک اللہ کے سامنے ہے، ان کے ایک ایک فرد اور ایک ایک شخص کی کو اللہ نے گن کے رکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّهُمْ، اور ہر ایک ان میں سے، آتی ہی آنے والا ہے اس کے پاس، یوم القیامت، قیامت کے دن، فردن فردن، یا اکیلا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ سارے جو بھی ہیں دنیا میں، وہ سب اللہ کے سامنے اکیلے حاضر ہونے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا، ان سب کو اللہ نے گن کے رکھا ہوا ہے، وہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں، ان کے سب کے نام اور ان کی سب کی جو شخصیتیں ہیں، وہ سب، وہ یہ نہ سمجھے اتنی بڑی بات کر کے وہ ایسے ہی بچ جائیں گے۔ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اکیلے حاضر ہوں گے۔ اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کس وجہ سے، کس بنا پہ کہی تھی، ان کو کس نے یہ، کہاں سے یہ انفارمیشن ملی تھی جو اللہ سے انہوں نے اتنی بڑی اور بری بات منسوخ کی تھی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک اچھے، سیجعل الغریب، پیدا کر دے گا، لہم ان کے لیے، الرحمن، رحمان، ود، محبت۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بہت ساری اس میں باتیں آ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اللہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اس سے محبت، اس بندے سے محبت کرو، پھر وہ تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، وہ سب کرنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح زمین پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تو لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت اللہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں بات جو ہو رہی ہے، ایک تو خاص جو بات خاص طور پہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے مسلمانوں کی، اس دور کی مسلمانوں کے لیے، کہ ساری دنیا ان کی مخالف ہو گئی تھی، لوگ ان کے دشمن بن گئے تھے، کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ پھر اتنی قصبہ پرسی میں وہاں سے ہجرت کر کے بے سر و سامانی میں آئے تھے، تو اللہ نے پھر انصار کے دل میں کیسی محبت ڈال دی تھی نا، کہ وہ آپس میں بھائیوں سے بھی بڑھ کے انہوں نے سلوک کیا ان کے ساتھ۔ مہاجرین نے بھی ان کو اسی طرح سمجھا، لیکن انصار کا ایثار جو تھا وہ دیکھیں آپ، کہ انہوں نے اپنی ہر چیز میں ان کو شریک کر لی۔ اور یہ مواخات اور یہ محبت یہ کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ اسی طرح سے اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا، جو صحابہ کرام ہیں، ہم ان کے صرف نام جانتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے کتنی محبت ہے نا، کتنے سالوں پہلے کی بات ہے، نہ ہمیں نے ان کو دیکھا ہے، نہ ہم انہیں جانتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اور اسی طرح اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے صحابہ کرام میں سے ہم جب کسی کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جس کا نام سنتے ہیں، ہم جس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں کتنی محبت اور کتنی عقیدت ایک آتی ہے نا، اتنے سالوں کے بعد، جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، یہ محبت کون ڈال رہا ہے دل میں؟ اسی طرح ہماری جو مائیں ہیں، جو امہات المومنین ہیں، ہمیں ان سے کتنا پیار ہوتا ہے نا، کتنا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی محبت آتی ہے ان سے، جبکہ ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں،
لیکن آتی ہیں ہم، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم تو اتنا بھی نہیں جانتے جتنا ہم جان سکتے ہیں، اور ہمیں جاننا چاہیے. ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں کتنی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہے ہی ہے، وہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ وہ تو ہر مومن کے دل میں ہے. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ صحابہ کرام ہیں، یا امہات المومنین ہیں، یا اور اللہ کے کسی نیک بندے، کسی نیک بزرگ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. عبدالستار ریدھی ہیں، لوگ کتنی عزت اور محبت ہے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے. اللہ کی مخلوق کے لیے، خلق خدا کے لیے جو وہ کام کرتے تھے، جو نیکی کے کام کرتے تھے. اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، اسی طرح اور جتنے یہ دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، میرے دل میں تو بہت ان کی عزت اور محبت ہے. مجھے بہت بہت یہ لوگ اچھے لگتے ہیں. تو یہ محبت کون ڈالتا ہے؟ تو ہم بھی اگر اللہ کی راہ پہ چلنے والے بنیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بنیں، نیک عمل کرنے والے بنیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی دوسروں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے. اب آپ دیکھیں، ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے، نہ ہم نے کوئی اپنی زندگیاں وقف کی ہیں کہ ہم ہر وقت کوئی اللہ کا کام ہی کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو ہم چھوٹا موٹا ٹوٹی پھوٹی اپنی کوشش کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے، اس ترجمے اور تفسیر کے ذریعے، آپ دیکھیں ہم سب کے دلوں میں اللہ نے کیسی محبت ڈال دی ہے. ہم سب ایک دوسرے سے کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں. یہ محبت کہاں سے آئی؟ بہت سے تو میرے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو میں نے بہت بعد میں دیکھا. پڑھتے رہے مجھ سے، دیکھا میں نے ان کو بہت بعد میں، اور انہوں نے مجھے. لیکن ہم ایک دوسرے سے کتنا کنسرن ہے. کسی کی تکلیف پتہ چلتی ہے ہم سب تڑپ جاتے ہیں، دعائیں کرنے لگتے ہیں. کسی کی خوشی ہوتی ہے سب خوش ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے سے ہمارا پیار اور محبت کا ایک رشتہ بنا ہوا ہے نا. یہ محبت کون ڈال رہا ہے دل میں، اور کیوں ڈال رہا ہے؟ ڈال تو اللہ رہا ہے بے شک، لیکن کیوں ڈال رہا ہے؟ اس کتاب کی وجہ سے. ہم سب اس کتاب سے جڑے ہوئے ہیں نا. اس کتاب کی وجہ سے، اس کتاب کی محبت کی وجہ سے اللہ نے ایک دوسرے کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دی. تو ہمیشہ، آج بھی اور پہلے بھی تھی ایسی ہی بات، کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، نیک کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. فَإِنَّمَا پس بے شک، یسرناہ آسان کر دیا ہم نے اسے، بِلِسَانِکَ ساتھ آپ کی زبان کے، لِتُبَشِّرَ تاکہ آپ خوشخبری دیں، بِهِ الْمُتَّقِینَ ساتھ اس کے متقی لوگوں کو، وَتُنذِرَ اور آپ ڈرائیں بِهِ ساتھ اس کے، قوما لُدَّ ایسی قوم کو جو جھگڑالو ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بے شک ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، آپ کی زبان میں ہی اس کو نازل کیا ہے. یعنی وہ عربی زبان جو آپ بولتے ہیں اور آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں یہ اس زبان کو بولنے اور سمجھنے والے ہیں، اسی زبان میں اس کتاب کو نازل کر کے اور آسانی کر دی ہم نے آپ کے لیے. کیوں کی ہے؟ تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں زیادہ اچھی طرح سے آئے، تاکہ وہ خوشخبریاں، وہ اچھی باتیں جو نیک کام کرنے، نیک عمل کرنے کی صورت میں جو اللہ کے طرف سے جو انعامات ملنے والے ہیں، وہ خوشخبریاں متقین کو جب بتائی جائیں تو ان کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئیں. اور اسی طرح جو ڈراوے ہیں، جو خبردار کرنے والی جو آیات ہیں، جو جن کاموں سے بچنے اور خبردار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ بھی اس قوم کو بتائی جا سکے جو کہ بہت جھگڑالو ہے. یعنی جھگڑالو سے مطلب یہ کہ بہت حجت کرنے والی، بحث مباحثے کرنے والی، تو انہی کی زبان میں ہے نا، تو ان کو اس زبان میں سمجھانا اور قائل کرنا زیادہ آسان ہے. حالانکہ جس کو نہیں ہونا ہوتا وہ تو کسی بھی زبان سے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال نسبتاً کسی اور زبان کے اپنی زبان میں اگر بات کی جائے، اور وہ بھی اتنی خوبصورت اور پیاری زبان میں. یعنی اس قرآن کو دیکھیں کیسی اس میں ایک ردھم اور کیسی اس میں خوبصورتی ہے. آپ دیکھیں کس طرح، جیسے ایک لگتا ہے کہ جیسے قافیے سے قافیہ ملتا چلا جا رہا ہے، جیسے ایک شاعری ہے، ایک مربوط ایک نظم ہے. آپ آیات کو پڑھیے، سورت کو پڑھیے، آپ کو کتنا مزہ آئے گا. ایک 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 آیت کے بعد دوسری آیت، تیسری آیت، ایک ہم جسے کہتے ہیں نا ہم آواز الفاظ جو اینڈ ہو رہے ہیں. تو یہ کتنی خوبصورتی ہے اس کلام کی. اب اسی میں آپ یہ دیکھیے کہ اسی پیج پہ ولدا، ادا، ودا، فردا،
لدا، یہ سب کتنا کتنا اس میں ردم ہے. ان آیات کو خوبصورتی سے اگر تلاوت کیا جائے تو کتنا پیارا سما. تو یہ اسی لیے عربی زبان میں اتاری گئی، کیونکہ وہاں موجود لوگوں کی زبان تھی اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور جو خوشخبریاں ہیں وہ بھی سمجھ میں آئیں اور جو ڈراوے ہیں وہ بھی سمجھ میں آئیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیوں میں سے، حل تحس، کیا آپ محسوس کرتے ہیں، منہم ان میں سے، من احدن کسی ایک کو بھی، اور تسمعوا یا آپ سنتے ہیں، لہم ان کے لیے، رکزا کوئی آہٹ. رکزا کہتے ہیں ایسی آواز کو جو کہ پوشیدہ ہو یا چھپی ہوئی آواز ہوتی ہے. اور وہ آواز کیا ہوتی ہے چھپی ہوئی پوشیدہ؟ جیسے سسکیوں کی آواز ہوتی ہے نا، چھپ چھپ کے، جیسے کوئی خاموشی سے دبی دبی گھٹی گھٹی تکلیف دہ آوازیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہلاک کر دیا ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے. تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی؟ یعنی کہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی باقی ہے، کوئی زندہ ہے، کہیں کوئی موجود ہے، اس کی موجودگی کی کوئی فیلنگ ہوتی ہے، یا کچھ سنائی دیتی ہیں کبھی کوئی ان کی سسکیاں یا کوئی ان کی گھٹی گھٹی کوئی آوازیں، جب ان عذاب آیا اور وہ جس طرح سے تباہ ہوئے اور جس طرح سے وہ مرے، اس کے کوئی آثار، کوئی نشان، کوئی ان کی آوازیں، کوئی چیز کچھ باقی ہے؟ وہ خود تو ختم ہو ہی گئے، لیکن ان کے کوئی آثار بھی باقی نہیں، کہیں ان کی موجودگی کا احساس بھی باقی نہیں. تو اللہ کا عذاب ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آتا ہے تو پوری طرح سے تباہ و برباد کر کے ختم کر دیتا ہے. اس سے پناہ مانگنی چاہیے. تو الحمدللہ یہاں پر آپ کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوئی سورہ مریم کی. سورہ طٰہٰ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے.